لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه فأمن الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کل کے درس میں نماز میں سورہ فاتحہ کے وجوب کے متعلق بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، اس میں آمین بالجہر اور آہستہ سے آمین کے متعلق اختلاف ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آمین کہنا ہے، ہر ایک کے نزدیک آمین کہنا ہے، لیکن اختلاف یہ ہے کہ آمین تیز سے کہیں یا آہستہ کہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، اور جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گئی، اس سے مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کا حکم دیا۔ اس سے آمین بالجہر کے استدلال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو، یعنی کہ جب امام آمین کہے گا اور مقتدی اسے سنیں گے، اس کے بعد کہنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین بالجہر کہنا ہے، آمین بلند آواز سے کہنی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی آمین فرشتے کے آمین سے مل گئی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو ہماری آمین اسی وقت ملے گی جب ہم بلند آواز سے کہیں گے۔ اسی طریقے سے اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کا حکم دیا، لیکن بلند آواز سے آمین کہنے کا حکم نہیں دیا، بلند آواز سے آمین کہنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس میں یہ اعتراض کا جواب یہی ہے کہ جب امام سے مقتدی سنیں گے، اس کے بعد کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب امام بلند آواز سے آمین کہے گا تبھی مقتدی سنیں گے، اور پھر مقتدی کو بھی آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ قال ابن شهاب كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال والضالین جہر بالآمین کہ حافظ ابن حجر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تھے، جب والضالین کو کہتے تھے جہر بآمین، تو آمین کو بلند کیا کرتے تھے، آمین کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کان اذا فرغ من قراءت ام القرآن رفع صوته وقال آمین۔ ابن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند کیا اور پھر آمین کہا، فقال آمین۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد بها صوته۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قرأ غیر المغضوب علیہم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو فقال آمین ومد بها صوته، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اپنی آواز کو تیز کیا۔
اپنی آواز کو تیز کیا۔ ان روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز آواز سے، بلند آواز سے آمین کہنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آمین کہی، آہستہ۔ تو اس کے متعلق علامہ ابن الحمام حنفی لکھتے ہیں، فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے ان دونوں حدیثوں کے متعلق تطبیق پوچھے تو میں آسانی سے ان دونوں میں تطبیق دے سکتا ہوں۔ یعنی کہ ایک طرف آمین بالجہر کی حدیث ہے، ایک طرف بلند آواز سے آمین کہنے کی حدیث ہے، دوسری طرف آہستہ کی بھی حدیث ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دونوں حدیثوں میں آسانی سے تطبیق دے سکتا ہوں کہ جس میں آہستہ سے آمین کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بہت تیز آمین نہیں کہنا چاہیے، متوسط میں کہنا چاہیے، اور جس میں تیز آواز سے آمین کہنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اتنی تیز ہو کہ آواز گونجے، کیونکہ اس حدیث کی تائید دوسری روایت بھی کرتی ہے کہ ایک حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور آپ کی آواز سے مسجد گونج گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیہم الضالین قال آمین حتی من یلیہ من الصف الاول، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم الضالین کی تلاوت کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی حتی من یلیہ من الصف الاول، یہاں تک کہ پہلے صف والوں نے آپ کی آواز کو سنا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو پہلی صف والوں نے سنا اور آپ کی آواز سے مسجد گونج گئی۔ تو یہ تمام روایات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی اور بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آمین یہ ایک دعا ہے، جب ہم آمین کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرما، تو آمین دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اللہ تبارک و تعالی کو چپ کے آہستہ پکارو، لہذا آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ تو اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جو حجاج حج کرنے والے تلبیہ پکارتے ہیں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جو وہ بلند آواز سے پکارتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ہم حج کے لیے حاضر ہیں، ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہیں، لیکن پھر بھی ہم بلند آواز سے تلبیہ پکارتے ہیں، بلند آواز سے ہم کہتے ہیں، تو کیونکہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب قربانی کرتے ہیں تو جو نیت ہوتی ہے ہماری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیت اور تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قربانی ہوتی ہے نہ تو جانور کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کی ہڈی پہنچتی ہے، نہ ہی اس کا چمڑا پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری جو نیت اور تقوی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ لیکن جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم زبانی طور پر نیت کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، یہ مکمل دعا پڑھ کر ہم نیت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہم تقبل منی یا تقبل من فلان، تو یہ جب ہم یہ لفظی طور پر ہم یہ نیت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم زبانی طور پر نیت کر رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے اور انہوں نے کیا۔ تو جہاں پر جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی وہی ہمیں کرنا ہے۔ تو جس طریقے سے قربانی کے لیے اور حج کے لیے بلند آواز سے کہنا، قربانی کے لیے بلند آواز کے لفظ کے ذریعے نیت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے ہم بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں
کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آہستہ دعا کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہم آہستہ کریں گے، کیونکہ یہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کے مطابق کریں گے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے لیے کہا تو ہم عام دعا میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اس آیت کریمہ کو اس پر محمول کریں گے کہ وہ آیت کریمہ وہ عام دعا کے لیے ہے کہ ہم جب اللہ سے دعا کریں تو آہستہ دعا کریں، چپکے چپکے دعا کریں، اور جب یہ اس عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل موجود ہے تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور سمعنا و اطعنا ہمارے لیے ہے کہ نبی سے جو سنے ہم اس کی اطاعت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا ہے تو ہمارے لیے یہی طریقہ ہے، اور اسی طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد نماز کا طریقہ بتایا جائے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حدیث کے مطابق نماز ادا کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔